سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ منصورات من ادب العرب کے 17 اسباق کا ترجمہ منظر عام پر آ چکا ہے، اور آج انشاءاللہ 18ویں سبق کا ترجمہ ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ یہ منصورات کا سبق نمبر 18 ہے۔ سلف ملکن، بادشاہ کا تکبر۔ قال ابو عمرو الشیبانی لما اسلم جبلة بن الأيهم الغساني وكان من ملوك آل جفنة كتب إلى عمر رضي الله عنه يستأذن في القدوم عليه۔ ابو عمرو شیبانی نے بیان کیا ہے، وہ فرماتے ہیں لما اسلم جبلة بن الأيهم الغساني، جب جبلہ بن ایہم غسانی مسلمان ہوا، اسلام لایا، جو کہ جفنا کے بادشاہوں میں سے تھا۔ وَكَانَ مِن مُلُوكِ آلِ جفنة، اور وہ جفنا کے بادشاہوں میں سے تھا، جفنا کے بادشاہوں میں سے ایک بادشاہ تھا۔ كتب إلى عمر رضی اللہ عنہ يستأذن في القدوم علیہ، اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط لکھا، جس خط میں وہ ان کے پاس حاضری کی اجازت حاضری کی اجازت چاہ رہا تھا۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط لکھا، یستأذن فی القدوم علیہ، وہ ان کے پاس آنے کی اجازت چاہ رہا تھا، مانگ رہا تھا۔ فأذن له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے پاس آنے کی اجازت دے دی، یعنی اس کو اجازت دے دی۔ فخرج الیہ فی 500 من اہل بیتہ من عک وغسان، تو وہ یعنی جبلہ نکلا اپنے گھرانے یعنی عک اور غسان کے 500 افراد کے ساتھ۔ تو جبلہ اپنے گھرانے میں سے 500 افراد کے ساتھ نکلا، عک اور غسان کے قبیلوں میں جو لوگ تھے اس میں سے، اور وہ یعنی جبلہ اپنے گھرانے یعنی عک اور غسان کے 500 افراد کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف نکلا۔ حتی اذا كان على مرحلتين كتب الى عمر يعلمه عن قدومه، یہاں تک کہ جب وہ 2 مرحلوں کا فاصلہ رہ گیا، جب 2 مرحلوں کا فاصلہ رہ گیا تو پھر اس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس خط لکھا، جس میں وہ ان کو اپنے آنے کی خبر دے رہا تھا۔ یعلمہ عن قدومہ، جس میں وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنے آنے کو بتا رہا تھا کہ میں آ رہا ہوں۔ فسر عمر رضوان اللہ علیہ، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خوش ہو گئے۔ وامر الناس باستقبالہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو اس کے استقبال کا حکم دیا۔ وبعث الیہ بانزال، اور بطور مہمان کے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، بطور مہمان نوازی کے اس کے لیے کھانے کا انتظام کیا، یعنی بطور مہمان نوازی کے کھانے کے انتظامات اس کی طرف بھیجے۔ وامر جبلة 200 رجل من اصحابہ فلبسوا السلاح والحریر، اور جبلہ نے اپنے ساتھیوں میں سے 200 آدمیوں کو حکم دیا، اور جبلہ نے اپنے ساتھیوں میں سے 200 آدمیوں کو حکم دیا، تو وہ ان لوگوں نے اسلحے اور ریشمی کپڑے پہن لیے۔ وَرَكِبُوا الْخُيُولَ مَعْقُودَةً أَذْنَابُهَا، یعنی ہتھیار سے اور ریشمی کپڑوں سے وہ لوگ آراستہ ہو گئے۔
پھر وَرَكِبُوا الْخُيُولَ مَعْقُودَةً أَذْنَابُهَا، اور وہ لوگ گھوڑوں پر سوار ہو گئے، ایسے گھوڑے جن کی دموں میں گرہ لگائی گئی تھی، جن کی دموں میں گرہ لگائی گئی تھی۔ وَأَلْبَسُوهَا قَلَائِدَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ، اور ان گھوڑوں کو چاندی اور سونے کا پٹا پہنا دیا، اور ان گھوڑوں کو سونے اور چاندی کا پٹا یعنی ہار پہنا دیا، جھومڑ کی طریقے سے جو ہوتا ہے۔ وَلَبِسَ جَبْلَةُ تَاجَهُ وَفِيهِ قُرَةَ مَارِيَةَ وَهِيَ جَدَّتُهُ، اور جبلہ نے اپنا تاج پہنا، اور اس میں یعنی تاج میں ماریہ جو کہ ان کی دادی تھیں، ان کی 2 بالیاں تھیں، اور اس تاج میں ماریہ کی 2 بالیاں تھیں، اور یہ ماریہ ان کی دادی تھیں۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ، اور جبلہ بن ایہم الغسانی یہ مدینہ میں داخل ہوا۔ فَلَمَّا انْتَهَى إِلَى عُمَرَ رَحَّبَ بِهِ، تو جب یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو خوش آمدید کہا۔ وَأَلْطَفَهُ وَأَدْنَى مَجْلِسَهُ، اور اس کے ساتھ بڑی ہی نرمی کے ساتھ پیش آئے اور انہوں نے اس کو اپنے پاس بٹھایا۔ ثم اراد عمر الحج فخرج معه جبلة، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حج کا ارادہ فرمایا تو جبلہ بھی ان کے ساتھ نکلا حج کے لیے۔ فبینہ هو یطوف بالبیت وکان مشہودا بالموسم، فبینہ هو یطوف بالبیت وکان مشہودا بالموسم، اسی درمیان کہ وہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا اور حج کا زمانہ، وَكَانَ مَشْهُودًا بِالْمَوْسِمِ، اور حج کا زمانے میں کعبۃ اللہ میں حاضرین کا مجمع ہوتا ہے، ایک بڑا مجمع ہوتا ہے، جمع غفیر ہوتا ہے، اور اسی درمیان وہ کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا، اور حج کے زمانے میں وَكَانَ مَشْهُودًا بِالْمَوْسِمِ، اور حج کے زمانے میں کعبۃ اللہ میں حاضرین کا مجمع ہوتا ہے۔ اِذْ وَطِيَ إِزَارَهُ رَجُلٌ مِّن بَنِي فُزَارَةَ، کہ اچانک بنی فزارہ کے ایک آدمی نے اس کے تہ بند پر پاؤں رکھ دیا۔ وطیہ کے معنی ہوتے ہیں روندنا، لیکن یہاں مراد ہے پاؤں رکھ دینا۔ ازار کے معنی تہ بند، لنگی، کہ اچانک بنی فزارہ کے ایک آدمی نے اس کے تہ بند یعنی لنگی پر پاؤں رکھ دیا۔ فَانْحَلَّ، تو وہ لنگی کھل گئی۔ فَرَفَعَ جَبْلَةُ يَدَهُ، تو جبلہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا۔ فَحَشَمَ أَنْفَ الْفُزَارِ، پھر اس نے یعنی جبلہ نے فزاری کی ناک توڑ دی۔ حشم یحشم حشمن کے معنی ہوتے ہیں توڑ دینا۔ تو جبلہ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس نے فزاری کی، فحشم أنف الفزاری، اس نے فزاری کی ناک توڑ دی۔ فاستدعى علیہ عمر رضوان اللہ علیہ، تو پھر فزاری نے اس کے یعنی جبلہ کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس مدد چاہی، یعنی اس کے خلاف مدد چاہنا۔ استدعا علی کے ساتھ ہوتے ہیں کسی کے خلاف مدد چاہنا۔ تو پھر فزاری نے اس کے یعنی جبلہ کے خلاف حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے مدد چاہی، یعنی خلاف اس کے دعویٰ کر دیا، مدد چاہی۔ فبعث الى جبلة فأتاه فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جبلہ کو بلا بھیجا۔ فأتاه، تو وہ آیا۔ فقال، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا ما هذا، یہ کیا ہے، یہ کیا واقعہ ہے، ما هذا، یہ کیا واقعہ ہے، یہ کیا چیز ہے۔ قال، اس نے کہا نعم، جی ہاں، یعنی اے امیر المومنین یہ ایسا ہی معاملہ ہے۔ نعم یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین یہ ایسا ہی معاملہ ہے کہ میں نے ناک توڑ دی ہے۔ ما هذا، یہ کیا ہے۔ قال، اس نے کہا نعم، جی ہاں اے امیر المؤمنین، انہ تعمد حل ازاری، اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر قصداً میرا تہبند کھول دیا،
یعنی اس لیے کہ اس نے جان بوجھ کر قصداً میری لنگی کھول دی یا میرا تہبند کھول دیا۔ وَلَوْلَا حُرْمَةُ الْكَعْبَةِ لَضَرَبْتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ بِالسَّيْفِ، اگر خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ ہوتا، اگر خانہ کعبہ کی حرمت کا پاس و لحاظ نہ ہوتا تو میں اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان تلوار سے مار دیتا۔ فقال له عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس سے کہا، قد اقررت، تم نے اقرار کر لیا ہے، یعنی جرم کا تم نے اقرار کر لیا ہے، تم اقراری مجرم بن گئے ہو۔ فإما أن ترضي الرجل وإما أن أقيده منك، تو اب یا تو تم اس شخص سے یعنی فزاری آدمی کو راضی کر لو، اس شخص کو، یا تو تم فزاری آدمی کو راضی کر لو، اس شخص کو راضی کر لو، وَإِمَّا أَنْ أُقِيدَهُ مِنْكَ، یا میں تم سے بدلہ لوں گا، یا میں اس کے بدلے تم سے بدلہ لوں گا اس کے لیے۔ اقاد یقید اقادتاً کے معنی ہوتے ہیں بدلہ لینا، یا تو تم اس شخص کو راضی کر لو یا پھر میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا، یا پھر میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ قال جبلۃ، جبلہ نے کہا، ماذا تصنع بی، آپ میرے ساتھ کیا کریں گے؟ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، آمر بحشم انفک کما فعلت، میں تمہاری ناک توڑنے کا حکم دوں گا جیسا کہ تم نے کیا ہے۔ قال، اس نے کہا، وکیف ذاک یا امیر المؤمنین وہو سوقۃ وانا ملک، اس نے کہا، اے امیر المؤمنین، یہ کیسے ہو سکتا ہے حالانکہ وہ عام آدمی ہے، سوقۃ وہ رعایا میں سے ہے یعنی عام آدمی ہے، اور میں بادشاہ ہوں، وانا ملک اور میں بادشاہ ہوں۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان الاسلام جمعک وإیاہ فلست تفضلہ الا بالتقى والعافیۃ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اسلام نے تم کو اور اس کو جمع کیا ہے، یعنی تم کو اور اس کو ایک مقام و مرتبے پر جمع کیا ہے، اصل ترجمہ یعنی اسلام نے تم کو اور اس کو ایک مقام و مرتبے پر جمع کیا ہے۔ فلست تفضلہ الا بالتقى والعافیہ، تو تمہیں اس پر فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی سوائے تقوی کے اور سلامتی کے ذریعے، تو تم کو اس پر فضیلت نہیں حاصل ہو سکتی سوائے تقوی اور عافیت یعنی سلامتی کے ذریعے۔ قال جبلۃ، جبلہ نے کہا، قد ظننت یا امیر المؤمنین انی اکون فی الاسلام اعز منی فی الجاہلیۃ، اے امیر المؤمنین، جبلہ نے کہا، اے امیر المؤمنین، میں نے گمان کیا تھا کہ میں اسلام میں آ کر زمانے جاہلیت سے زیادہ باعزت رہوں گا، یعنی زمانے جاہلیت سے میں زیادہ باعزت اسلام میں رہوں گا۔ قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، دع عنک ھذا، اپنا یہ خیال چھوڑ دو، دع عنک ھذا، اپنے سے یہ چھوڑ دو یعنی یہ خیال بالکل چھوڑ دو۔ فإنک ان لم ترض الرجل اخذته منک، اگر تم نے اس آدمی کو راضی نہیں کیا تو میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا، اگر تم نے اس آدمی کو راضی نہیں کیا، اخذته منک، تو میں تم سے اس کا بدلہ لوں گا۔ قال، تو اس نے کہا یعنی جبلہ نے کہا، اذن اتنصر، تب تو میں نصرانی ہو جاؤں گا۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ان تنصرت ضربت عنقک لأنک قد اسلمت، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اگر تم نصرانی بن گئے، نصرانی ہو گئے تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، اس لیے کہ تم اسلام لا چکے ہو، تم مسلمان بن چکے ہو۔ فَإِنْ ارتدت قتلتک فَإِنْ ارتدت قتلتک، اور اگر تم مرتد ہو گئے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ فَإِنْ ارتدت قتلتک، اگر تم مرتد ہو گئے تو میں تم کو قتل کر دوں گا۔ فلما رأى جبلۃ الصدق من عمر قال، تو جب جبلہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سچائی دیکھی، قال، تو اس نے کہا، یعنی جب اس نے دیکھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سچ مچ ایسا کر دیں گے تو اس نے کہا،
انا ناظر فی ھذا لیلتی ھذہ، میں اس معاملے میں آج رات غور کروں گا، میں اس معاملے میں آج رات میں غور کروں گا۔ وقد فلما رأى جبلة الصدق من عمر انا ناظر في هذا ليلة هذه وقد اجتمع بباب عمر من حي هذا وحي هذا خلق كثير حتى كادت تكون بينهم فتنة، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر اس کے قبیلے کے اور اس کے قبیلے کے بہت سے لوگ جمع ہو گئے، یعنی اس فزاری قبیلے کے لوگ اور جبلہ کے آدمی جو تھے، یہ لوگ ایک آمنے سامنے جمع ہو گئے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دروازے پر اس قبیلے کے یعنی فزاری کے قبیلے کے وہذا وحی ھذا اور اس قبیلے کے لوگ یعنی جبلہ کے لوگ، یہ لوگ جمع ہو گئے، خلق کثیر، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کادت تکون بینہم فتنۃ، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ ان دونوں فریقوں کے درمیان لڑائی ہو جائے، ایک فتنہ برپا ہو جائے۔ فلما امسوا اذن له عمر فی الانصراف، تو جب ان لوگوں نے شام کر لی یعنی جب شام ہو گئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو واپس جانے کی اجازت دے دی۔ حتیٰ اذا ناب الناس وہدؤوا، یہاں تک کہ جب لوگ سو گئے اور لوگوں کی ہلچل ختم ہو گئی۔ ہدؤن کے معنی ہوتے ہیں پرسکون ہونا، پرسکون ہونا یعنی ماحول پرسکون ہو گیا، سناٹا ہو گیا، یہاں پر یہ کر سکتے ہیں سناٹا ہو گیا، کوئی آدمی چل پھر نہیں رہا تھا، ہلچل ختم ہو گئی، سناٹا ہو گیا۔ وہدؤ اور سناٹا ہو گیا، ہدؤ الناس کی طرف، جو ضمیر ہے الناس کی طرف لوٹ رہی ہے۔ تحمل جبلۃ بخیلہ ورواحلہ الی الشام، تحمل کے معنی ہوتے ہیں اٹھانا، مراد ہے سوار ہونا۔ اب ترجمہ دیکھیے، تحمل جبلۃ بخیلہ ورواحلہ الی الشام، تو جبلہ نے اپنے گھوڑوں اور اپنے اونٹوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہوا، تو جبلہ اپنے گھوڑوں اور اونٹوں کو لے کر شام کی طرف روانہ ہو گیا۔ فأصبحت مکۃ وہی منہم بلاقع، تو جب صبح ہوئی تو مکہ ان لوگوں سے خالی تھا، یعنی یہ لوگ مکے میں نہیں تھے۔ جب صبح ہوئی تو لوگ کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ ان لوگوں سے خالی تھا، مکے میں یہ لوگ نہیں تھے۔ اصبح کا فاعل ہے مکہ، تو مکہ ان لوگوں سے خالی تھا۔ وہی منہم بلاقع، ان لوگوں سے یعنی ان میں سے کوئی بھی نہیں تھا۔ بلقع بلاقع کے معنی ہوتے ہیں صحرا، چٹیل میدان، یعنی ان لوگوں سے بالکل خالی ہو چکا تھا، ویران ہو چکا تھا۔ فلما انتهى إلى الشام تحمل في 500 رجل من قومه حتى أتى قسطنطينية، تو جب وہ شام پہنچا، تحمل في 500 رجل من قومه، شام پہنچا اس حال میں کہ وہ اپنے قوم کے 500 آدمیوں میں تھا، یعنی جب وہ شام پہنچا تب بھی 500 آدمی تھے، مکے سے نکلا شام پہنچنے تک 500 اس کے ساتھ آدمی تھے۔ تو جب وہ شام پہنچا تو جب وہ شام پہنچا اس حال میں کہ وہ اپنے قوم کے 500 آدمیوں میں تھا، پھر وہ قسطنطنیہ آیا، فدخل على هرقل فتنصر هو وقومه، تو جب وہ ہرقل کے پاس داخل ہوا، پہنچا، فتنصر ہوا، تو وہ وقومه اور اس کی قوم نصرانی بن چکی تھی۔ تو جب وہ ہرقل کے پاس داخل ہوا اس حال میں کہ وہ اور اس کی قوم نصرانی بن چکی تھی، فسر ہرقل بذلک جدا، تو ہرقل اس چیز سے بہت خوش ہوا۔ وظن انہ فتح من الفتوح عظیم، اور اس نے گمان کیا کہ ایک بڑی فتح ہے۔ لفظی ترجمہ، اس نے گمان کیا کہ یہ فتحوں میں سے ایک بڑی فتح ہے، یعنی ایک بڑی فتح ہے۔ وَأَقْطَعَهُ حَيْثُ شَاءَ،
اور وہ اس کو جاگیر دے دے جہاں وہ چاہے، اور اس نے اس کو جاگیر دے دی جہاں اس نے چاہا، یعنی ہرقل نے اس کو جبلہ کو جاگیر دے دی حیث شاء، جہاں اس نے چاہا، وَأَجْرَى عَلَيْهِ مِنَ النُّزْلِ مَا شَاءَ، اور اس نے اس کے لیے جاری کر دیا مہمان نوازی کی چیزیں جو اس نے چاہا، جو اس نے چاہی، جو چیزیں چاہی اس کے لیے جاری کر دیا، یعنی کھانے پینے کے سارے انتظامات اس کے لیے مہیا کر دیا جو اس نے چاہا۔ دونوں ترجمہ کر سکتے ہیں، یعنی کھانے پینے کے سارے انتظامات اس کے لیے مہیا کر دیے جو اس نے چاہا، یا پھر اور ہرقل نے اس کے لیے جاری کر دیا مہمان نوازی کی وہ ساری چیزیں جو اس نے چاہی۔ وَجَعَلَهُ مِن مُحَدِّثِهِ وَسُمَّارِهِ، اور اس نے یعنی ہرقل نے اس کو قصہ گو اور مخصوص گفتگو کرنے والوں میں بنا لیا۔ سمار، سامر کی جمع ہے سمار، قصہ گو۔ وَجَعَلَهُ مِن مُحَدِّثِهِ وَسُمَّارِهِ، اور اس نے یعنی ہرقل نے اس کو جبلہ کو قصہ گو اور مخصوص گفتگو کرنے والوں میں بنا لیا۔ ثم ان عمر رضی اللہ عنہ بدا له ان يكتب الى هرقل يدعوه الى الله جل وعز والى الاسلام، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خیال پیدا ہوا، ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ ہرقل کے جانب خط لکھیں، اس کو دعوت دیں اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف۔ بدا لہو کے معنی ہیں ان کے لیے ظاہر ہوا، یعنی ان کو یہ خیال پیدا ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ ہرقل کے جانب ایک خط لکھے جس میں وہ اللہ کی طرف اور اسلام کی طرف اس کو دعوت دیں۔ ووجہ الیہ رجلا من اصحابہ وہو جسامۃ بن مصاحق الکنانی، اور انہوں نے یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے لوگوں میں سے ایک آدمی جسامہ بن مصاحق الکنانی کو اس کی طرف بھیجا۔ ووجہ رخ کیا یعنی بھیجا، اور اس کی طرف یعنی ہرقل کی طرف اپنے ساتھیوں میں سے ایک آدمی کو جن کا نام جسامہ بن مصاحق کنانی تھا ان کو بھیجا۔ فلما انتهى الیہ الرجل بکتاب عمر اجاب الى کل شیء سوى الاسلام، تو جب جسامہ بن مصاحق حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا خط لے کر اس کے یعنی ہرقل کے پاس پہنچے تو اس نے ہرقل نے ساری باتیں قبول کر لی سوائے اسلام کے، یعنی اسلام کی بات کو اس نے قبول نہیں کیا، اسلام کی دعوت کو اس نے قبول نہیں کیا۔ اجاب الی کل شیء، ہر چیز کا جواب دیا یعنی ہر چیز کو قبول کر لیا سوائے اسلام کے۔ فلما اراد الرسول الانصراف قال له ہرقل، تو جب قاصد یہی جسامہ بن مصاحق ہے، تو جب قاصد نے واپسی کا ارادہ کر لیا تو ہرقل نے ان سے کہا هل رأيت ابن عمك هذا الذي جاءنا راغبا في ديننا، هل رأيت ابن عمك هذا الذي جاءنا راغبا في ديننا، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارا یہ بھتیجا جو ہمارے دین کو پسند کرتے ہوئے ہمارے پاس آیا ہے۔ بھتیجا یہاں مراد ہے جبلہ بن اہم۔ فی دیننا، ہمارے دین کو چاہتے ہوئے ہمارے دین کو پسند کرتے ہوئے ہمارے پاس آیا ہے۔ قال، تو جسامہ بن مصاحق نے کہا قال لا، نہیں مجھے تو نہیں معلوم ہے۔ قال، تو ہرقل نے کہا فلقہ، تو اس سے مل لو، ملاقات کر لو جا کر، فلقہ اس سے مل لو۔ قال الرجل، وہ کہتے ہیں فتوجہت الیہ فلما انتہیت الی بابہ رأیت من البہجۃ والحسن والسرور ما لم ار بباب ہرقل مثلہ۔ قال الرجل، وہ فرماتے ہیں حدیث جسامہ بن ثابت کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف چلا، توجہ متوجہ ہونا یعنی چلنا، میں اس کی طرف چلا تو جب میں اس کے یعنی جبلہ کے دروازے پر پہنچا تو میں نے دلکشی، خوبصورتی، خوشحالی دیکھی۔ الی بابہ رأیت من البہجۃ، بہجۃ دلکشی، ایسی چیز جو دل کو بھانے والی یعنی دلکشی، والحسن خوبصورتی، والسرور خوشحالی دیکھی۔
جس کی طرح میں نے ہرقل کے دروازے پر نہیں دیکھی۔ یعنی میں نے خوبصورتی، خوشحالی اور دلکشی کے وہ سامان اس کے دروازے پر دیکھے کہ اس کے مثل ہرقل کے دروازے پر میں نے نہیں دیکھا۔ فلما ادخلت علیہ اذا هو فی بہو عظیم وفیہ من التصاویر ما لا احسن وصفہ۔ تو پھر جب مجھ کو اس کے پاس داخل کیا گیا یعنی مجھے لے جایا گیا، تو وہ ایک بڑے اذا ہوا فی بہو عظیم، تو وہ ایک بڑے گیٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا۔ بہون کہتے ہیں گیسٹ ہاؤس، یعنی یہاں پر یہ بھی کر سکتے ہیں مہمان خانہ یا باہری کمرہ، عام طور سے باہری کمرہ کر لے جس میں مہمان بیٹھتے ہیں۔ گیسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں۔ اذا ہوا فی بہو عظیم، تو وہ ایک بڑے گیسٹ ہاؤس میں بیٹھا ہوا تھا۔ وفیہ من التصاویر ما لا احسن وصفہ، اور اس میں ایسی تصویریں تھیں جن کے اوصاف میں بخوبی بیان نہیں کر سکتا، یعنی جن کے متعلق، جن کے بارے میں میں اچھے سے بیان نہیں کر سکتا، ایسی تصویریں تھیں۔ وَإِذَا هُوَ جَالِسٌ عَلَى سَرِيرٍ مِّن قَوَارِيرِ، اور وہ مضبوط ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا، ایک مضبوط تخت پر بیٹھا ہوا تھا۔ قواریر کہتے ہیں کسی ایسے پیڑ کو جو بہت مضبوط ہوتا ہے، اس کے تخت وغیرہ بہت، اس کی لکڑی مضبوط ہوتی ہے، اور وہ مضبوط ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا جو قواریر سے بنے ہوئے تھے، یعنی جو قواریر سے تخت بنا ہوا تھا اس پر بیٹھا تھا۔ قوائمہ اربعۃ اسد من ذہب، اور اس کے یعنی جو تخت تھا اس کے چاروں پائے سونے کے شیر تھے، شیر کی طرح تھے، چاروں پائے شیر کی شکل میں تھے، شیر کی شکل میں تھے۔ اس کے چاروں پائے سونے کے شیر ہیں، ایسے تھے اس کے پائے جو سونے کے شیر تھے، یعنی یا تو شیر کی شکل کی طرح اس کے پائے ہوں گے۔ قوائمہ اربعۃ اسد من ذہب، اور اس کے چاروں پائے سونے کے شیر تھے۔ وَإِذَا هُوَ رَجُلٌ أَصْحَبُ سِبَالٌ وَعُسْنُونٌ، اور وہ آدمی یعنی یہی جبلہ بن اہم، اور وہ آدمی سرخ مونچھوں والا اور داڑھی والا تھا۔ وَقَدْ أَمَرَ بِمَجْلِسِهِ فَاسْتُقْبَلَ بِهِ وَجْهُ الشَّمْسِ، اور اس نے حکم دیا، یعنی جبلہ بن اہم نے حکم دیا تو اس کی مجلس یعنی نشست گاہ سورج کے رخ پر کر دی گئی۔ فما بین یدیہ من آنیۃ الذہب والفضۃ یلوح فما رأیت احسن منہ، سورج کی رخ پر کر دی گئی تو اس کے سامنے، فما بین یدیہ تو اس کے سامنے جو سونے چاندی کے برتن تھے وہ چمک رہے تھے، میں نے اس سے اچھا نہیں دیکھا، یعنی ان برتنوں سے اچھا میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا۔ فما رأیت احسن منہ، میں نے اس سے اچھا نہیں پایا، اس سے اچھا نہیں دیکھا۔ فلما سلمت رد السلام، تو جب میں نے سلام کیا اس نے سلام کا جواب دیا۔ ورحب بی، اور مجھے خوش آمدید کہی، یعنی مجھے خوش آمدید کہا۔ والطفنی، اور میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کیا۔ ولامنی علی ترک النزول عنده، اور اس نے مجھے ملامت کی اس بات پر کہ میں اس کے پاس نہ ٹھہرا، یعنی اس نے مجھے ملامت کی اس کے پاس نہ اترنے پر، یعنی نہ ٹھہرنے کی وجہ سے اس نے مجھ پر ملامت کی۔ ولامنی علی ترک النزول، اس نے ملامت کی اس کے پاس نہ ٹھہرنے کی، یعنی ترک کے معنی ہوتے چھوڑ دینا، یعنی نہ ٹھہرنے پر اس نے میری ملامت کی۔ ثم اقعدنی علی شیء لم اثبت یثبت، اثباتاً کے معنی ہوتے ہیں ثابت کرنا، محقق کرنا۔
پھر اس نے مجھے بیٹھال دیا ایسی چیز پر جس کو میں ثابت نہ کر سکا، یعنی جس کو میں پہچان نہ سکا۔ ثابت کرنا بمعنی پہچاننا، یعنی ثابت کرنے کے معنی میں یہاں پہچاننے کے معنی میں ہوگا۔ فَإِذَا هُوَ كُرْسِيٌّ مِّن ذَهَبٍ فَانْحَدَرْتُ عَنْهُ، تو جیسے ہی ان کو پتہ چلا کہ وہ کرسی جو سونے کی، فَإِذَا هُوَ كُرْسِيٌّ مِّن ذَهَبٍ، تو وہ کرسی، تو اچانک وہ کرسی سونے کی تھی، یعنی وہ کرسی جب سونے کی تھی، فَانْحَدَرْتُ عَنْهُ، تو میں اس سے اتر گیا۔ انحدر کے معنی ہوتے ہیں لڑھکنا، مراد ہے اترنا۔ فقال، تو اس نے کہا، ما لک، تم کو کیا ہو گیا ہے؟ فقلت، تو میں نے کہا، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن ھذا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ فقال جبلۃ ایضا مثل قولی فی النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین ذکرتہ وصلی علیہ، تو جبلہ نے بھی میرے کہنے کی طرح کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت جب میں نے ان کا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا۔ تو جبلہ نے بھی میرے کہنے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا اس وقت جب میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا، وصلی علیہ، اور اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ یعنی جو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی کرسیوں پر بیٹھنے سے منع کیا ہے، تو اس نے بھی اسی طریقے سے مجھ سے بتایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے۔ ثم قال، پھر اس نے کہا، انک یا ھذا اذا طہرت قلبک لم یضرک ما لبستہ ولا ما جلست علیہ۔ پھر اس نے کہا، اے جناب عالی، انک یا ھذا، اے شخص یعنی اے جناب، جب تم نے اپنے دل کو پاک کر لیا ہے تو آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے اس سے جو آپ پہنے اور جس پر آپ بیٹھیں، یعنی اس سے پھر آپ کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ جب تمہارا دل پاک ہے تو اس سے کوئی نقصان نہیں ہو سکتا ہے، چاہے جس پہ چیز پر آپ بیٹھیں یا پہنیں۔ ثم سألنی عن الناس والحف فی السؤال عن عمر، پھر اس نے مجھ سے لوگوں کے بارے میں پوچھا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسلسل پوچھتا ہی رہا، مسلسل پوچھا۔ الحف یلحف الحافن کے معنی ہوتے ہیں مسلسل سوال کرنا، اور اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مسلسل سوال کیا۔ ثم جعل يفكر حتى رأيت الحزن في وجهه، پھر وہ سوچنے لگا یہاں تک کہ میں نے اس کے چہرے پر غم دیکھا، میں نے اس کے چہرے پر غم کے اثرات دیکھے، غم کے آثار دیکھے۔ فقلت، تو میں نے کہا، ما يمنعك من الرجوع الى قومك والاسلام، میں نے کہا تم کو کون سی چیز روک رہی ہے اسلام کی طرف پلٹنے سے اور اپنی قوم کی طرف پلٹنے سے؟ قال، تو اس نے کہا، ابعد الذی قد کان، اس کے بعد بھی جو کچھ ہو چکا ہے۔ اس نے کہا، ابعد الذی قد کان، یعنی کیسے میں پلٹ سکتا ہوں اس کے بعد بھی جو کچھ ہو چکا ہے؟ قلت، میں نے کہا، ارتد الاشعث بن قیس ومنعهم الزکاة وضربهم بالسیف ثم رجع الى الاسلام، تو میں نے کہا اشعث بن قیس مرتد ہو گیا تھا، اور جب اشعث بن قیس مرتد ہو گیا تھا، ان سے زکوٰۃ روک دیا، ان پر تلوار چلائی، یعنی اس کو تلوار کے ذریعے مارا۔ ثم رجع الی الاسلام، پھر وہ اسلام کی طرف واپس آ گیا، پلٹ آیا۔ فتحدثنا ملیا ثم سلمت علیہ وانصرفت، پھر ہم لوگوں کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، یعنی جبلہ اور جسامہ بن مصاحق کے درمیان تھوڑی دیر گفتگو ہوئی، ملیون کہتے ہیں تھوڑی دیر۔ پھر ہم لوگوں کے درمیان، یعنی ہم لوگوں نے تھوڑی دیر گفتگو کی، ثم سلمت علیہ، پھر میں نے اس کو سلام کیا، وانصرفت، اور میں واپس ہو گیا۔ فلما قدمت علی عمر سألنی عن ہرقل وجبلۃ، تو جب میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھ سے ہرقل اور جبلہ کے بارے میں پوچھا۔ فقصصت علیہ القصۃ من اولها الی آخرها، تو میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو شروع سے لے کر آخر تک پورا قصہ بتایا،
پوری بات بتائی، پورا قصہ سنا دیا۔ فقال، تو آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، او رأیت جبلۃ یشرب الخمر، کیا تم نے جبلہ کو شراب پیتے ہوئے دیکھا ہے؟ قلت، میں نے کہا نعم، جی ہاں دیکھا ہے۔ قال، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، ابعدہ اللہ تعجل فانیۃ اشتراها بباقیۃ۔ تو حضرت عمر نے کہا اللہ اس کو دور کر دے، یعنی دوری ہو، اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے، اس کے لیے دوری ہو، اس نے ایک باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں ایک فانی چیز کو خریدا ہے، یعنی ایک باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں ایک فانی چیز کو خریدنے میں جلدی کی ہے۔ تعجل، اس نے جلدی کی ہے، تعجل یتعجل، جلدی کرنا۔ ابعدہ اللہ، اللہ اس کو دور کر دے، اس نے ایک باقی رہنے والی چیز کے بدلے میں ایک فانی چیز کو خریدنے میں جلدی کی ہے۔ فما ربحت تجارتہ، اس کی تجارت نفع بخش نہیں ہوئی، نفع بخش نہیں ہے۔ وذکر الزبیر بن بکار ان معاویۃ لما ولی بعث الی جبلۃ، اور زبیر بن بکار نے ذکر کیا ہے، بیان کیا ہے، زبیر بن بکار نے بیان کیا ہے کہ حضرت امیر معاویہ جب والی ہوئے، یعنی جب ذمہ دار بنے، تو انہوں نے جبلہ کے پاس آدمی بھیجا، یعنی کسی کو بھیجا، پیغام بھیجا۔ فدعاہ الی الرجوع الی الاسلام، تو انہوں نے اس کو اسلام کی طرف لوٹ آنے کی دعوت دی۔ ووعدہ اقطاع الغوطۃ باسرھا، ووعدہ اقطاع الغوطۃ باسرھا، اور انہوں نے یعنی حضرت معاویہ نے اس سے غوطہ کی پوری جاگیر دے دینے کا وعدہ کیا۔ باسرھا، اسرھا کے معنی ہیں پورا، اسرن کے معنی پورا ہے، یہاں پر ہا کی ضمیر غوطہ کی جاگیر کی طرف ہے، اور حضرت معاویہ نے غوطہ کی پوری جاگیر اس کو دے دینے کا وعدہ کیا۔ فابا، تو اس نے انکار کیا۔ ولم یقبل، اور اس نے قبول نہیں کیا۔ یہ تھا 18واں سبق۔ آگے کے اسباق انشاءاللہ بہت جلد اپلوڈ ہوں گے۔ میں بھی ایک طالب علم ہوں، اور طالب علمی کے زمانے میں مکمل پڑھائی پر توجہ دینی ہوتی ہے۔ میں انشاءاللہ مکمل کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں تک ہمارے ویڈیوز بہت جلد پہنچے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔